حي على الفلاح. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے اور امام بہقی رحمہ اللہ نے اپنی اپنی کتاب میں نقل کیا. سند کے اعتبار سے روایت سندرجی کی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو یہ امت ہے، امت محمدیہ، اس کا مرتبہ، اس کی فضیلت اور اس کی بزرگی و بڑائی دوسری امتوں کے مقابلے میں اللہ پاک نے کہیں زیادہ رکھی ہے. اور وہ بہت ساری سہولتیں جو گزشتہ امتوں کو نہیں ملی، اللہ پاک نے اس امت کو عطا کی. وہ بہت سارے انعامات جو دوسری امتوں کے لیے نہیں تھے، اللہ نے اس امت کو وہ انعامات بھی عطا کی. چنانچہ اس روایت میں 3 چیزوں کا ذکر ہے. آپ علیہ السلام کے چچرے بھائی حضرت عبداللہ اس روایت کے راوی ہیں، جو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے ہیں. کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: اللہ پاک نے میری امت سے اس چیز کو اٹھا لیا، یعنی معاف کر دیا. پہلی بات یہ کہ خطا، غلطی ہو گئی، والنسیان، دوسری بات یہ کہ بھول گیا، اور تیسری بات وَمَا اسْتُكْرِهُ عَلَيْهِ، امتی پر جبر کیا گیا اور کچھ ایسی باتیں اس کی زبان سے کہلوائی گئی یا ایسا عمل اس سے کروایا گیا کہ مجبور تھا وہ کرنے پر. اس کے جان کا خطرہ تھا، مال کا خطرہ تھا، اور بہت سارے خطرات اس کو گھیرے ہوئے تھے. تو اس نے ایسا کام کر دیا جبر کے ساتھ، مجبوری کے ساتھ. تو فرمایا کہ اللہ کے پاس اس کا کوئی گناہ نہیں ہے. پہلی بات یہ کہ خطا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: کل بنی آدم خطا وخیر الخطائین التوابون. صحیح الجامع کی روایت کہ آدم کی اولاد میں سے ہر آدمی خطا کار ہے، غلطی کرتا ہے، اور یہ اس کی فطرت میں ہے کہ غلطی کرے. لیکن فرمایا کہ وہ خیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کرنے والے وہ ہیں کہ جب ان سے خطا ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، بشریت کے تقاضے، انسانیت کے ناطے، تو وہ اللہ سے رجوع کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں اور اقرار کرتے ہیں اللہ کے دربار میں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اللہ تو معاف کر. اگر تو نہیں معاف کرے گا تو کون معاف کرے گا؟ تو ہی معاف کرنے والا ہے. تو یہ چیز پہلی چیز ہے کہ خطا ہو گئی اور آدمی تائب ہو گیا تو اس کی خطا درگزر. والنسیان، اور بھول کے کچھ ایسا کام کر دیا جو نہیں کرنا چاہیے. جیسا کہ مثال کے طور پر حالت روزے میں اس نے کھا پی لیا، اسے یاد ہی نہیں رہا، اس نے کھا لیا پی لیا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے اس کو کھلا دیا پلا دیا اور اس کا روزہ باقی رہا. حالانکہ اس نے کھا بھی لیا پی بھی لیا، اس کے باوجود اس کا روزہ باقی رہا، کیونکہ اس نے جان بوجھ کر یہ عمل نہیں کیا تھا، بھول کر اس سے یہ عمل ہو گیا تھا. تو اللہ پاک نے اس کو بھی معاف رکھا. وَمَا اسْتُكْرِهُ عَلَيْهِ، اور کسی بندے پر جبر کیا جائے، کسی بات کے لیے اس کو مجبور کیا جائے،
جیسا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے تذکرے میں یہ بات ملتی ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پر جبر کے ساتھ مجبور کرتے ہوئے یہ فتویٰ وقت کا بادشاہ لکھوانا چاہ رہا تھا، لینا چاہ رہا تھا کہ طلاق المکرہ جائز، زبردستی کی لی ہوئی طلاق ہو جاتی ہے۔ اور امام صاحب تھے کہ کہتے تھے کہ طلاق المکرہ لیس بشیء، زبردستی کی طلاق ہوتی ہی نہیں، اس کے لیے انہیں بڑی سزائیں دی گئی، اونٹ کے ننگی پیٹھ پر بٹھایا گیا، مدینے کے گلیوں میں گھمایا گیا، ان پہ کوڑے برسائے گئے، مختلف ان کے جو ہے آزمائشوں میں ڈالا گیا، مگر وہ نہیں کہا۔ انہوں نے کہا کہ تو نے بیچے کتاب اللہ سنت رسول اللہ ہے، یا تو میرے پاس کتاب اللہ لے آؤ یا اس کے نبی کی سنت لے آؤ، اللہ کے رسول کی، حتی اقول، میں تو یہی کہتا رہوں گا جب تک کہ تم میرے لیے کوئی دلیل نہیں دو گے۔ یا اس کے علاوہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کا واقعہ آتا ہے حدیث میں کہ ان کے اوپر مشرکین مکہ نے جبر کیا، ان کو تکلیف پہنچائی، اور یہ ابتدائی مسلمانوں میں سے مکے۔ اول تو یہ کہ یہ غلام تھے، غلام زادے تھے، دوسرے یہ کہ یہ غریب الوطن تھے، دوسرے مقام کے رہنے والے تھے، اور ابتدائی مسلمانوں میں سے بعضوں نے کہا کہ یہ 5ویں مسلمان تھے، کسی نے کہا کہ یہ 7ویں مسلمان ہیں، بہرحال کچھ بھی ہو تعداد کے اعتبار سے، لیکن یہ بات تو پکی ہے کہ السابقون الاولین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ مکے کی وہ مقدس ہستیاں جو ابتدا میں اللہ کے نبی علیہ السلام پر ایمان لے آئی تھی، ان میں سے ان کا شمار ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ مشرکین مکہ نے ان کو پکڑا، یوں تو روز ان کو اذیتیں دینا، تکلیفیں پہنچانا اور ان کو جو ہے مارنا پیٹنا گھسیٹنا، یہ تو چل ہی رہا تھا۔ ایک مرتبہ مشرکین مکہ نے ان کو پکڑا اور ان پہ بڑی تکلیفیں دی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ان کو پانی میں ڈبویا گیا، پانی میں ڈبا دیتے پھر نکال دیتے، پھر ڈبا دیتے پھر نکال دیتے، ڈبا دیتے پھر نکال، یہاں تک کہ جب وہ بالکل لاچار ہو گئے تو اس وقت انہوں نے کہا مشرکین مکہ نے کہ تم جس کو نبی مانتے ہو اس کو گالیاں دو، اس کو برا بھلا کہو۔ تو انہوں نے کہہ دیا اور کہا کہ ہمارے جو معبود ہے معبودان باطلہ ان کی تعریف کرو۔ تو انہوں نے تعریف بھی کر لی۔ اس کے بعد گرتے پڑھتے روتے اللہ کے السلام کے پاس آئے، اپنا احوال بیان کیا، تو آپ نے ایک ہی بات پوچھی کہ اے عمار، جس وقت تمہیں یہ بات کہلوائی جا رہی تھی، میرے بارے میں برا بھلا کہلوایا جا رہا تھا اور معبودان باطلہ کی تعریف کروائی جا رہی تھی، تمہارے دل کی کیفیت کیا تھی؟ تو کہا کہ نہیں، میرا دل تو اسلام پر مطمئن تھا، لیکن یہ کہ میں مجبور تھا ایسا کرنے کے لیے۔ تو رب تعالیٰ نے اس وقت آیت نازل فرمائی، من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، ایسے لوگوں پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ ان پہ جبر کیا جائے اور جبر کے طور پر ان سے کفریہ کلمات کہلوایا جائے، تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ جیسا کہ آج کل کے حالات میں ہم دیکھتے ہیں، مختلف صوبہ جات میں مسلمان بچوں کو غیر مسلم پکڑتے ہیں، ان کی داڑیاں دیکھ کر، ان کا لباس دیکھ کر، اور مشرکانہ نعرے ان سے لگواتے ہیں، مشرکانہ قول ان سے بلواتے ہیں۔ تو اس موقع پر یہ مسئلہ یاد رہے کہ پہلی استقامت کی بات تو یہ ہے کہ وَإِن قُتِلْتَ وَإِنْ حُرِّمْتَ، اگر جلا دیا جائے، قتل کر دیا جائے تو بلا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے۔ لیکن آدمی کا اتنا اونچا ایمان نہیں ہے، تو اللہ پاک نے اس بات کی گنجائش رکھی ہے کہ اس کا دل تو مطمئن ہو ایمان پر، ایمان کے سلسلے میں کوئی اس کے دل میں شک و شبہ نہ ہو، لیکن یہ کہ کافر ہے، مشرک ہے، ظالم ہے، جابر ہے، اگر کچھ کلمات اس کے منہ سے کہلوا رہے ہیں تو زبان سے وہ کہہ لے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میری جان بچ جائے گی یا مجھے چھوڑ دیا جائے گا اور یہ کہ میرا جان اور میری مال جو ہے محفوظ رہے گی، اگر وہ یہ سوچ رہا ہے تو اس کے لیے گنجائش ہے، اللہ کے پاس اس طرح کی کوئی چیز اس کے لیے گناہ کی بات نہیں۔ فرمایا کہ تیسری چیز کہ اگر کسی پر جبر کیا جائے اور جبر کے ساتھ وہ چیز اس سے لکھوائی جائے یا اس سے کہلوائی جائے، لیکن اس کا دل ایمان پر مطمئن ہے، تو کہا کہ یہ بھی میری امت سے جو ہے معاف ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلی امتوں نے اگر خطا کی تھی تو خطا ہوئی، اب اس کے لیے معافی نہیں۔ بھول ہوئی، کیوں بھول ہوئی، اس کے لیے معافی نہیں۔ جبر کیا گیا
تو نے کیوں کہا، تو اس کے لیے بھول نہیں تھی۔ یہ خصوصیت، یہ فضیلت ہے اس امت کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی چیزوں کو اس امت سے معاف رکھا ہے، اور یہ امت محمدیہ کی فضیلت ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو اپنے مہربانی سے اللہ کے نبی علیہ السلام کی احادیث کو جاننے، سیکھنے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب